پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں روزانہ ہم آتے ہیں، اپنے ملک کے ممتاز کم از کم ایک عالم دین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں، سیکھتے ہیں ان سے اور جوڑتے ہیں قرآن کریم کی ان آیات کو عہد حاضر سے، لمحہ موجود سے، کہ قرآن کریم آج ذہن انسانی کی امامت کس طرح کر رہا ہے۔ شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک گفتگو ہوتی ہے اور ملک کے جید علماء تشریف لاتے رہتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور کرتے رہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے آپ کے سوالات اور مفتی صاحب کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ مقصد کیا ہے آج کے پروگرام کا جمعہ اور ہفتے کے جو پروگرام سوال و جواب کے ہیں، کہ ہمارے ذہنوں میں کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے کہ یہ مسئلہ ہے اور اس کا حل دین کے پاس کہاں ہے۔ ہمارے دین کے پاس انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، بس زحمت کرنی پڑتی ہے کسی اہل علم، اہل ذکر کی خدمت میں حاضری کی اور ان کے سامنے اپنے سوالات رکھنے پڑتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد نجیب صاحب، خواتین و حضرات، ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، محبوب اور مقبول نام، مفتی محمد نجیب صاحب فارغ التحصیل ہیں، دارالعلوم کراچی سے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے آسٹریلیا تشریف لے گئے، دنیا کو قریب سے دیکھا، آج کے جدید مسائل پر بھی آپ کی گہری نگاہ۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں، سورہ شمس اور آیات 1 سے 6 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها صدق اللہ العظیم۔ سورج اور اس کی دھوپ کی قسم اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رضیہ فرمان علی صاحبہ کا سوال ہے۔ مفتی صاحب، عورتیں عدالت کے ذریعے خلا طلب کرتی ہیں اور بعض مرتبہ شوہر سے رابطہ کیے بغیر عدالت فیصلہ دے دیتی ہے، کیا اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں انیق صاحب، خلا جو ہے وہ عورت کا حق ہے جو اپنا مطالبہ کر سکتی ہے، لیکن خلا واقع ہوتی ہے جانبین کی رضامندی سے۔
عدالت میں جو یہ مقدمہ جاتا ہے اور عدالت اگر شوہر کو طلب کرتی ہے اور شوہر نہیں آتا ہے طلب کرنے کے باوجود، تو عدالت جن اسباب کی بنا پر نکاح کو ختم کر سکتی ہے، تنسیخ نکاح کا فیصلہ کر سکتی ہے، اس میں وہ اسباب فقہا نے بیان فرمائے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ شوہر جو ہے وہ مار پیٹ کرتا ہے، اور اس مارنا شوہر کا، پھر اسی طریقے سے وہ شوہر جو ہے وہ اس کو نان نفقہ نہیں دیتا، کوئی خرچہ نہیں دیتا ہے، نان نفقہ بند کیا ہوا ہے، یا یہ کہ اس کو کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے جو خدا نخواستہ ایسا مرض ہے کہ جس کی بنا پہ اس کسی کے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے، یا یہ کہ وہ آدمی جو ہے مفقود ہے، 3-4 سال ہو گئے اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، اس کی ساری خیر خبر لے لی گئی، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، یا یہ کہ وہ نامرد ہے۔ اب تمام جو بھی اسباب ہیں، جو بھی سبب عورت نے بیان کیے تھے وجوہ خلا میں سے، تو عدالت تحقیق کے لیے اگر اس کو طلب کرتی ہے اور وہ نہیں آتا ہے اور عدالت یک طرفہ اپنا فیصلہ کر دیتی ہے، تو یہ خلا نہیں کہلائے گی، تنسیخ نکاح کہلائے گی، کہ قاضی نے جو ہے ان اسباب کی بنا پہ نکاح کو ختم کر دیا ہے، تو یہ نکاح ختم سمجھا جائے گا اگر یہی اسباب واضح ہیں۔ اسی لیے جب بھی کبھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو اس فیصلے کو دارالافتاء میں جا کے دکھا لینا چاہیے کہ آپ کی عدالت نے کس بنیاد پہ فیصلہ دیا ہے، اور آپ نے جو بات عدالت کے پاس اس کا اختیار ہے ان اسباب کی موجودگی میں، اس کے علاوہ کھلا نہیں دے سکتی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال اور جس کا آپ نے بھی ذکر کیا اور ان کے بھی سوال میں موجود ہے کہ شوہر سے رابطہ کیے بغیر عدالت فیصلہ دے دیتی ہے، تو ایسی صورت میں میرے خیال میں دیکھیں یہ بات جو ہے نا شاید خلاف واقع ہے، کیونکہ قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، اگلی آپ کا ایک پروسیڈز ہوتی ہیں، وہ ان کو خط جائے گا، طلب جائے گا، وہ پورا ایک ایس او پی ہے جو فالو ہوتا ہے۔ اگر طلب کیا گیا اور طلب کیا جاتا ہے اور شوہر نہیں آتا، نہیں آئے گا نا، اور نہیں آیا، 3 مرتبہ کیا، جو بھی ان کا ایس او پی تھا وہ انہوں نے فالو کیا اور وہ نہیں آیا، اور عدالت نے اس بنیاد پر ایک عرصہ انتظار کرنے کے بعد اس پہ فیصلہ دے دیا، تو بالکل عدالت کو یہ حق حاصل ہے، کیونکہ یہ عدالت کا مطلب ریاست ہو۔ جی ریاست ہے نا، تو ریاست کا یہ حق ہے، قاضی پھر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ معاشرے کے اندر عدل باقی رہے اور معاشرے میں آپس میں عدل باقی رہے، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں کے حقوق کے تحفظ میں ریاست درمیان میں آ سکتی ہے، تو یہ خلا نہیں کہلائے گی، تنسیخ نکاح کہلائے گی، تنسیخ نکاح کہلائے گی یہ بات۔ اچھا، یہ ایک سوال ہے ارشاد صاحب کا، اس میں ذرا سا یعنی مجھ پر تو واضح نہیں ہے یہ سوال، لیکن میں سوال رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ارشاد صاحب کا سوال، ان کا سوال یہ ہے کہ میری کپڑے کی دکان ہے جس میں کچھ نقصان ہو گیا، اس میں نئے کپڑے ڈلوانے ہیں، تو اگر میں سرمائے کے اعتبار سے شرکت یعنی 99% ان کے پارٹنر کا ہے اور 1% میرا ہے، 99% پارٹنر کا، 1% میرا ہے، تو کیا ہمارا پروفٹ جو ریٹ آف پروفٹ 50-50 ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں اور دونوں ورکنگ پارٹنر ہیں، دونوں ورکنگ پارٹنر ہیں۔ دیکھیں اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نیک صاحب کہ واللہ عالم بالصواب ان کی کیا صورت ہے، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے کاروباروں میں جی، جب آدمی کے پاس چلتا ہوا ٹھیا ہوتا ہے اور اس کے اپنے گاہک بھی متعین ہوتے ہیں، اور کسی وجہ سے اس کے اوپر کوئی ایسا حال آ جاتا ہے اور وہ کسی کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہے، تو اب شامل کرنے میں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ آج کل یہ اس کا عرف ہو گیا ہے، بعض لوگ کہ وہ اپنے بیٹے کو یا اپنے کسی کو ساتھ بٹھا دیتے ہیں، ان کی طرف سے ورکنگ پارٹنر۔ 2 وجوہات ہوتی ہیں اس کی، ایک تو ذرا نگرانی رہے اور ایک یہ کہ کام سیکھ جائے، اس کے ساتھ رہتے ہوئے کام سیکھ جائے، تو وہ کیا کہتے ہیں ورکنگ پارٹنر، اس وجہ سے اس کو ورکنگ پارٹنر کہہ دیا جاتا ہے۔ اچھا، اب جو سوال کا اصل حصہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا 99-1 پہ پارٹنرشپ کریٹ ہو سکتی ہے؟ ایک بات تو یہ کہ 99 روپے ایک پارٹنر کے، 1 روپیہ ایک پارٹنر کا،
اور دوسری بات یہ ہے کہ سرمایہ میں اس تفاوت کے ساتھ کہ ایک طرف 99 ہے اور ایک طرف 1 ہے، تو کیا پروفٹ ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ 50-50 ہو سکتی ہے؟ جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ پروفٹ ڈسٹریبیوشن 50-50 ہو سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ شریعت نے باہمی نفع کو، باہمی رضامندی سے نفع کو طے کیا جا سکتا ہے، لیکن نقصان ایز پر انویسٹمنٹ ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر خدا نخواستہ اس کے اندر نقصان ہو گیا، ٹھیک، تو پھر یہ نقصان جو ہے 99 والا اپنے تناسب سے برداشت کرے گا، 1% والا اپنے تناسب سے برداشت کرے گا۔ ٹھیک، سمجھے آپ؟ تو اس میں لیکن نفع شرکت میں باہمی رضامندی سے طے ہو سکتا ہے، باہمی رضامندی سے آپ نفع کو طے کرتے، نفع لیکن جو نفع کا تناسب سرمایہ کے تناسب سے کوئی تعلق نہیں، نفع کا اچھا کوئی تعلق نہیں، نقصان کا تعلق ہے سرمایہ کے تناسب سے۔ نہیں، وہ تو بات کلیئر ہو گئی ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نقصان جو ہوگا اسی انویسٹمنٹ کے ایز پر تناسب انویسٹمنٹ سے، ریشو ہوگا، اسی ریشو سے ہوگا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ فرض کیجئے انویسٹمنٹ ہے 1 کروڑ کی، 99 لاکھ آپ کے ہیں، 1 لاکھ میرے ہیں، صحیح ہے، دونوں ورکنگ پارٹنر ہیں، ٹھیکا آپ کا ہے، آپ ٹھیے پہ کام کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں، گاہکوں کو بھی آپ جانتے ہیں، سب کو آپ جانتے ہیں، میں تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھوں گا شاید نگرانی کے لیے یا سیکھنے کے لیے کہ میں بھی یہ کام سیکھ جاؤں، لیکن میں نے سرمایہ لگایا ہے، ٹھیک ہے، سارا سرمایہ لگایا ہوا ہے، اور 99% لگایا ہوا ہے، تو پھر آپ 50-50 کے میں اس لیے کر رہا ہوں، میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے تو کام نہیں آتا، میرے پاس تو پیسے گھر پہ رکھے ہوئے ہیں، اچھا، میں اس کی ریشو کچھ اور بھی کر سکتا تھا، لیکن آپ کو تو، آپ کی تو دکان ہے، گاہک آپ جانتے ہیں، بیچنا آپ کو آتا ہے، دکان آپ کو چلانی آتی ہے، مجھے تو یہ کچھ بھی نہیں آتا، نہ مجھے اس کی پروکیورمنٹ آتی ہے کہ کپڑا خریدوں گا کہاں سے، بیچوں گا کہاں سے، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا۔ اچھا 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 اچھا، تو ظاہر سی بات ہے آپ مطالبہ کریں گے نا کہ بھائی کام تو سارے کا سارا میں کر رہا ہوں، تنخواہ آپ لے نہیں سکتے کیونکہ یہ شرکت ہے، آپ الگ سے تنخواہ کا مطالبہ کر نہیں سکتے، ٹھیک، تو آپ پھر اپنی نفع کی مقدار کو بڑھائیں گے، ٹھیک، ورنہ عام تو یعنی اس سے یہ بہتر صورت ہے کہ اگر آپ عام طور پہ لوگ شرکت میں تنخواہ رکھ لیتے ہیں، ٹھیک، یعنی آپ یہ کہیں گے کہ نجیب صاحب ٹھیک ہے پروفٹ تو جو آئے گا وہ 1 اور 99 میں ہو جائے گا، لیکن میری جو ہے وہ 10,000 روپے ماہانہ تنخواہ ہے، کیونکہ میں دکان میں چلا رہا ہوں، دکان پہ کام کر رہا ہوں، میں سمجھ گیا، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ جائز نہیں آپ اپنی نفع کی مقدار بڑھا سکتے ہیں، جو آپ نے بڑھا لی اس کے اندر سوال میں ان صاحب نے اپنے نفع کی مقدار بڑھا لی ہے، ٹھیک ہے، ڈالا تو 1 روپیہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن نفع سرمایہ میں تناسب 50% کا ہے، ٹھیک، حاصل ہونے والے نفع میں سے 50% یہ لیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل، اس کی وجہ کہ دکان میری ہے، کام مجھے آتا ہے، کسٹمر میرے اپنے لگے ہوئے ہیں، اور ایک مشہور دکان ہے میری، وغیرہ وغیرہ، تو اب نفع جو ہوگا وہ 50-50 ہوگا۔ یہ جو ہمارا عرف ہے نا، یہ غلط عرف مشہور ہو گیا ہے کہ جو سلینگ ہے نا کہ نفع نقصان میں برابری کی بنیاد پہ شرکت ہو رہی ہے، یہ تو کہیں پہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ کوئی شریعت کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ نفع باہمی رضامندی سے آپ طے کر سکتے ہیں، لیکن نقصان ہمیشہ ایز پر انویسٹمنٹ ہوگا۔ کلیئر، بڑی اہم بات آپ نے بالکل واضح کر دی۔ محمد عارف صاحب، انہوں نے کچھ بال لگوائے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، یعنی ہیئر ٹرانسپلانٹیشن جسے کہتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا ہے، پوچھا ہے آپ سے کہ مفتی صاحب ان پر وضو، غسل اور مسح وغیرہ کی صورت کیا ہوگی؟ دیکھیں، یہ جو بالوں کو لگوانا، ہیئر ٹرانسپلانٹ کا جو مسئلہ ہے، ایک تو یہ کہ بلا ضرورت جو ہے نا وہ کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر آدمی ضرورت ہے، آدمی کو کرنا چاہتا ہے، اس کو کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی ہے، تو اس میں 2 شرطوں کا خیال رکھا جائے۔ ایک تو یہ کہ وہ بال خنزیر کے نہ ہوں، انسان کے نہ ہوں۔ انسان کی کرامت ہے، خنزیر کی نجاست ہے، سبحان اللہ، جس کی وجہ سے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، وہ انسان کا عضو ہے، اور اس کرامت کی بنا پہ اسے آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں، کسی اور کوئی جانور کے بال یا کوئی ایسے بال ہیں تو وہ بال آپ لگائیں، اور وہ بال آپ کی کھال میں پیوند ہو گئے، یعنی کھال نے پکڑ لیا اور آپ کے وہ بال ایسا ہی ہے جیسے اگ گئے، اب یہ آپ کے اپنے بال شمار کیے جائیں گے۔ ان میں مسح، وضو، سب کچھ جو ہے وہ آپ بالوں کے اوپر بھی کر سکتے ہیں مسح، جیسے آپ کے اپنے بال ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہ چپکائے گئے ہیں
اور اتر آتے ہیں وگ کی طرح ہیں، اگر یہ وگ کی طرح ہیں تو پھر وگ پر مسا نہیں ہوتا، وگ کو تو اتارا جائے گا پھر اس پہ مسا کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح غسل میں جیسے وگ کو اتارا جاتا ہے اسی طرح ان بالوں کو بھی اتارا جائے گا. اچھا نہیں، اور اگر وہ اگر ٹرانسپلانٹ ٹرانسپلانٹ ہو گئے ہیں جی ہاں، تو پھر اب کوئی نہیں، اب اس پہ غسل اب کرتے وہ ہیں عام جسم بالوں کی کا طرح. حصہ ہے. جسم کا حصہ ہے، جیسے آپ اب وہی مسئلہ ہوگا جو عام بالوں کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سمپل ہے یہ. سمپل ہے جی. بالکل. ایک اور سوال سلمہ صاحبہ کا ہے، بڑا عجیب سوال ہے. شوہر نے بیوی سے کہا کہ اگر تم اپنے والدین کے گھر گئیں تو میں کافر، اور پھر کچھ عرصے بعد خود وہ شخص بیوی کو لے کر سسرال چلا گیا، یعنی بیوی کے گھر چلا گیا. ایسے شخص کے بارے میں دین کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ جو جملے کہے جاتے ہیں یہ بڑے ہی خطرناک جملے ہیں. جی ہاں، یہ کہنے نہیں چاہیے. ہاں، کہنے ہی نہیں چاہیے، بلکہ ظاہر سی بات ہے کیونکہ اس کے اندر تشبہ ہے رضا بالکفر کا. اللہ اکبر. بہت خطرناک ہے. کوئی آدمی کافر ہونے پہ راضی ہے، اللہ اکبر. یہ جو ہے علماء نے بہت ہی سخت بات لکھی ہے. یہ تو میں نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی کافر ہو گیا، لیکن اس کے یہ مشابہت پیدا ہو جاتی ہے اس جملے سے. ذہن میں یہ خیال آیا ہی کیسے؟ مطلب آپ سوچیں، اتنی بڑی نعمت کو، اتنی بڑے رشتے کو، اتنے بڑے تعلق کو یہ آدمی کا خیال کیسے آیا کہ بھائی آدمی جو ہے وہ اس کو ختم کر دے گا؟ اللہ اکبر. تو آدمی کو توبہ کرنی چاہیے اور اس پہ استغفار کرنی چاہیے. باقی یہ کہ ظاہر سی بات ہے، اور آدمی کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، ایمان کو بچا کے رکھنا چاہیے، ایمان کو اس قسم کے جملوں سے آلودہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو گندا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، ایمان سے بڑی تو کوئی نعمت نہیں ہے، اس سے بڑی تو کوئی دولت نہیں ہے. آدمی اس کو جو ہے وہ تھوڑے سے غصے کی وجہ سے، اپنے رویوں کی وجہ سے، اپنے جملوں کی وجہ سے اسے آلودہ نہ کرے اس ایمان کو. تو یہ تو ایمان کو آلودہ کرنے والی بات ہے. ایسے الفاظ اختیار کرنا کہ میں ہندو ہو جاؤں گا، میں کافر ہو جاؤں گا، یہ خطرناک بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے کہ بھائی یہ تو اس ایمان کو بچا کے رکھنا، یہی تو آزمائش ہے، یہی تو بچا کے رکھنا ہے اس ایمان کو. تو اسی کی برکت سے تو سب کچھ مل رہا ہے آپ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہیں، احسانات ہیں. آخرت آپ کی ساری اس پہ کھڑی ہوئی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی اس پہ کھڑی ہوئی ہے، اور اس کو اتنے چھوٹے چھوٹے جملوں سے جو ہے وہ اس کو آلودہ کر دے آدمی. اور آلودہ کے ساتھ ساتھ یہ کہ اپنے ایمان کو اتنا غیر اہم سمجھنا. ہاں، کم قسمتی کتنی کی بڑی بات ہے، دولت ہمارے کتنی پاس بڑی ہے. دولت ہے، اور آپ اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے اس چھوٹے چھوٹے غصے میں جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ سودے ہو رہے ہیں. اچھا، اب وہ دوبارہ لے کے چلے بھی گئے بیوی کو اس کے گھر، تو اب جیسے آپ نے کہا توبہ استغفار کر لیں، بس کوئی اس کا کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی یہ بات. یاسمین صاحبہ ہیں امریکہ سے. ان کا سوال یہ ہے، کیا بچوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے والدین کی اس وقت بھی کفالت کریں اور ان کا خیال رکھیں جبکہ والدین خود مالدار ہوں اور انہیں کسی قسم کی تنگی نہ ہو؟ دیکھیں، اس کے اندر دو چیزیں ہیں، کفالت اور خیال رکھنا. ہاں، کفالت کا جہاں تک تعلق ہے تو ٹھیک ہے، آپ کے ذمہ تو اس وقت آئے گی جب ان کے پاس نہ ہو تو، لیکن اب کفالت تو نہیں ہے آپ کے ذمہ. ہاں، خیال رکھنا آپ کے ذمہ ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی آپ کے ذمہ ہے، ان کی خدمت آپ کے ذمہ ہے. یہ سب آپ جو ہے وہ اسی طرح باقی رکھیں گے. ان کے پاس پیسہ ہونے سے، ان کا اپنا الگ سے گھر ہونے سے یہ ساری چیزیں ختم نہیں ہو جاتی ہیں. وہ تو رشتہ اسی طریقے سے، اس رشتے کی ذمہ داریاں اسی طرح قائم ہیں جو بیٹے ہونے کی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ کو ادا کرنی ہیں. مثلا اور آپ چند چیزیں شارٹ لسٹ کر دیجئے کہ خیال رکھنا والدین کا. بڑے مالدار ہیں، اہل ثروت ہیں، لیکن خیال کس طرح رکھنا ہے اپنے والدین کا؟ وقت دینا ہے ان کو وقت دینا ہے، سب سے بڑی چیز ہے. ان کے بعد باقی سب کچھ تو موجود ہے، اسے تو آپ کا وقت ہی چاہیے. اور کیا چیز چاہیے آپ کا؟ آپ کا وقت چاہیے. آپ اس کے پاس بیٹھیں، گفتگو کریں، خدمت کریں، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی گفتگو کو سننا، ان سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھنا، ان کی خدمت کرنا. یہ تو یہی تو ہے. اور اس وقت آپ کیا لے سکتے ہیں؟ باقی تو آپ دے تھوڑی سکتے ہیں، ان کے پاس موجود ہے. انہوں نے اپنا سب کچھ دیا ہے آپ کو، جب سب کچھ آپ پہ لگایا ہوا ہے. اب یہ وقت آیا ہے، وہ آپ سے پیسہ تو نہیں مانگ رہے، وہ تو الحمدللہ ہے ان کے پاس. اگر وہ پیسہ مانگتے تب بھی ان کا حق تھا کہ وہ آپ سے مانگ سکتے تھے.
انت ومالک لابیک، تمہارا مال تو سارا تمہارے باپ کا مال ہے. تو اب وہ مانگ سکتے تھے، لیکن اس کے نہیں، باوجود اور تمہارا بھی اور تم بھی. تو اب اللہ آپ سوچیں نا، اس کے پاس تو اتنی بڑی چیز موجود ہے، اس کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. آپ سوچیں، آپ جائیں گے، جا کر بیٹھیں گے، ارے اب وہاں موجود بھی ہوں بیت الحرم میں، اور آپ عمرہ کر لیں تو مقبول ہو، حج اور عمرے کا ثواب نہیں ہے. ماں باپ کو تو آدمی محبت کی نگاہ سے دیکھ لے تو مقبول حج عمرے کا ثواب ہے. تو اس کا تو کوئی بدل ہی نہیں ہے نا. یہ کہنا کہ اب وہ ان کو ضرورت نہیں ہے، نہیں، ان کو ضرورت آپ کی ہے، آپ کو جانا ہے. بلکہ ان کی کیا ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے ان کے پاس جانا. آپ کی اپنی ضرورت ہے کہ آپ ان کے پاس جا کر بیٹھے. آپ کو اپنی دنیا میں اگر آخرت میں بخشش کروانی ہے تو آپ ان کے پاس جا کر بیٹھے. آپ کو اگر اللہ کی رضا چاہیے تو آپ ان کے پاس جا کر بیٹھے. ان کی زیارت کرنا، ان کا حال احوال پوچھنا، ان کی خیر خبر پوچھنا. آپ کسی اور شہر میں ہیں تو بھائی اپنی ترتیب بنانا کہ مہینے میں آپ جانے کی ترتیب جو آسان سے آپ جلد بن سکے، جلد از جلد اس کی ترتیب مستقل رکھنا. ان کی خیر خبر پوچھتے رہنا. یہ سب چیزیں، ان کے پاس جا کر بیٹھنا، اپنی اولاد کو ان کے پاس لے کر جانا، اپنی اولادوں کو ان کے پاس لے کر جانا، یہ سب چیزیں شامل ہیں. آپ خدمت کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کی خدمت کرے گی. اور اگر خدا نخواستہ آپ کا رویہ جو ہے وہ اس طریقے سے سرد رہے گا تو پھر آپ کی اگر اولاد نہ بھی کرے ہماری خدمت، لیکن میں اپنے والدین کی خدمت اس لیے کروں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، آپ کو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آپ سوچیں نا، ماں باپ، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب کا صیغہ اپنے علاوہ اگر کسی کے لیے استعمال کیا تو ماں باپ ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ تو اتنی بڑی نعمت دی ہوئی ہے، اس کا کوئی بدل تھوڑی ہے. ان کی دعا آپ کے لیے اصل ہے. وہ ہاتھ اٹھائیں تو دعا قبول ہوتی ہے آپ کے حق میں ان کے لیے. آپ ان کو دیکھیں تو آپ کی بخشش ہو رہی ہوتی ہے، حج عمرے کا ثواب مل رہا ہوتا ہے. آپ ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہوئی ہے اللہ جل شانہ نے. تو ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کے پاس بیٹھنا، ماں باپ کو وقت دینا. انیس صاحب، اس وقت تو سب سے بڑا وقت ہے کہ آپ ان کے ساتھ وقت دیں. آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو وقت دیں. اور کچھ کمی بیشی آ جاتی ہے، کچھ ان کے مزاجوں میں، رویوں میں کمی بیشی ہو جاتی ہے. آدمی بڑھاپا ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں کچھ آدمی کی عادات میں اس کو برداشت کرنا، اس کو صبر اور شکر کے ساتھ برداشت کرنا، اور ہنسی خوشی کے ساتھ برداشت کرنا کہ انہوں نے بھی بچپن میں آپ کی ایسی ہی خدمت کی تھی، آپ کو ایسے ہی پالا تھا. تو آج ان پر یہ حال آیا ہے تو آپ نے ان کے ساتھ بیٹھنا، یہ ان کا حق ہے آپ کے اوپر. تو ہمیں اس بات کو خاص طور پہ اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی بخشش کو، آپ کی روزی کو، دنیا میں آپ کی عافیت کو، سب کو ماں باپ کی خدمت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. تو ماں باپ کی خدمت، ان کو وقت دینا، ان کے لیے دعا کرنا اور ان سے دعائیں لینا. ہاں منی صاحب، ان سے دعائیں لینا، اور ان کے نکلی ہوئی، دل سے نکلی ہوئی دعائیں، وہی تو آپ کے لیے سب کچھ ہے دنیا کے اندر. عافیت کا سبب ہے، آخرت میں بخشش کا سبب ہے. تو ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے ان کو بھی کہ بھائی ٹھیک ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی اعتبار سے آپ کے زیر کفالت نہیں رکھا ہے، لیکن اللہ پھر بھی ان کے حقوق اپنی جگہ ہیں، آپ کی ذمہ داریاں اپنی جگہ ہیں. اپنی ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو وقت دیں. ٹھیک، بہت ضروری ہے. اور والدین کے مقام کو پہچانے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان ہم پر کیا ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ بدبخت ہے کہ جس کے والدین زندہ ہیں اور اس نے ان کی خدمت نہیں کی، ان کی خدمت اور اپنی مغفرت نہیں کروائی. فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قدم رکھا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی. جی ہاں. تو جب صحابہ نے پوچھا تو فرمایا جبریل امین تشریف لائے تھے، اور فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے بڑھاپے کی حالت میں اپنے ماں باپ کو پایا اور پھر بھی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا. اللہ اکبر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی. آپ سوچیں، جبریل امین کی سید الملائکہ ہیں، جی ہاں، ان کی دعا ہے، اور سید الانبیاء کی آمین ہے. جی ہاں. ایسے شخص کی ہلاکت میں کوئی تردد ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اور پھر آدمی کہے کہ بھائی یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا.
یعنی اور 2 آمین اور بھی کرنی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی شخص آپ کا نام سنے جی اور درود شریف اور نہ درود پڑھے. شریف نہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی وعلی آل آل محمد محمد، وعلی آل. تو ہلاک ہو وہ شخص. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین. اللہ اکبر. اور رمضان کا مہینہ پایا. اللہ اکبر. اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا. تو آپ سوچیں نا، تینوں چیزوں میں سید الملائکہ جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں اور سید الانبیاء جو ہے وہ آمین کہہ رہے ہیں. ایسے شخص کی ہلاکت میں کیا تردد ہے؟ ٹھیک ہے. اور اس میں اب والدین کی خدمت کتنا مقام، ان 3 جو مقامات ہیں. اللہ اکبر. تو ہمیں اس میں خاص طور پہ لحاظ رکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی والدین کے لیے آدمی وقت نکالے، اور بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہوتا ہے. آدمی کو جانے کے بعد احساس ہوتا ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے. آپ جو ہے نا وہ ان کو خاص طور پہ ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے اپنے ان معاشروں کے اندر بھی کہ ہمیں والدین، کیونکہ آپ کو افسوس ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ جہاں اس معاشرے میں تو جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، اب وہ اولڈ ہاؤسز یہاں پر بھی بننے لگے ہیں ابھی. بننے لگے ہیں. اور یعنی وہ کس جب ہم جاتے ہیں، یاد ہم نے پروگرامز کیے ہوئے ہیں کہ وہ بیچارہ جو آدمی سب کچھ چھوڑ کے آتا ہے اور یہاں پر آتا ہے اور سب کچھ اپنی زندگی کا جو کچھ اس کا ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے کو دے دیتا ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ بیٹا اسے گھر سے نکال دیتا ہے اور بیٹا اسے لے جا کے ایجی سینٹر میں جمع کرا دیتا ہے. اور وہ جو ہم نے پروگرامز کیے ہیں آپ کے ساتھ کیے ہیں، اور وہ بیٹھا ہوا ہے ایک شخص، ایک بوڑھا آدمی، اور کوئی اس کا والی وارث نہیں ہے، اور وہ اپنے زندگی کے دن پورے کرتا ہے اور اپنا تمام جائیداد وغیرہ وہ اولاد کو دے کر آ گیا، اور اولاد نے پلٹ کر نہیں دیکھا. تو ایسی اولاد یعنی یہ تو دنیا بھی تباہ کرتے ہیں، آخرت بھی تباہ کرتے ہیں. دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی تباہ ہے. میں آپ سوچیں نا، اس کا دونوں کا بہت بڑا نقصان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بہت سارے افراد آپ کو بھی یقیناً ملتے ہوں گے، ہم نے بھی بہت ملتے ہیں، سب کچھ ہے ان کے پاس، تو صرف کہتے ہیں کہ یار سب کچھ ہے ہمارے پاس، صرف ہمارے والدین نہیں ہیں. ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ ان کے دل میں ایک قلق رہتا ہے اس بات کا کہ وقت گزر گیا، یار ہم خدمت نہیں کروائے اپنے والدین کی، اور وہ دنیا سے چلے گئے. بے شک ایسا ہی ہوتا ہے. ایسے کئی لوگ ملتے ہیں. آپ اس کا حق تو ادا کر ہی نہیں سکتے، ان کی خدمت کا حق آپ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب، کچھ سوالات مزید، اس کے بعد ویڈیو کوئسچنز. سمپل سوال مراد بخش صاحب کا ہے نواب شاہ سے کہ میں نے اپنا گھر بنانے کے لیے کچھ پیسے جمع کیے ہیں اور مزید جمع کر رہا ہوں. وہ پیسے میں نے بالکل الگ رکھے ہوئے ہیں، کیا ان پیسوں پر بھی میں زکوٰۃ ادا کروں گا؟ دیکھیں، اگر تو وہ پیسے نقد کی صورت میں موجود ہیں اور ان پر کوئی اور قرضہ وغیرہ نہیں ہے، تو پھر اس پیسے پہ جو انہوں نے گھر بنانے کے لیے رکھے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، کیا فوریکس ٹریڈنگ جائز ہے؟ محمد علی صاحب کا سوال ہے. یہ غیر ملکی کرنسی کا کاروبار. دیکھیں، غیر ملکی فوریکس ٹریڈنگ جو ہوتی ہے وہ ایک ٹریڈنگ جو انٹرنیٹ پہ ہو رہی ہوتی ہے، جو انٹرنیٹ پہ کاروبار کیا جاتا ہے اس کے، تو انٹرنیٹ کے ذریعے جو فوریکس ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ جائز نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اس میں قبضے کی کوئی شکل موجود نہیں ہوتی، اس میں قبضہ نہیں آتا. اور کرنسی کی خرید و فروخت میں قبضے کا ہونا ضروری ہے، اس وجہ سے وہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے فوریکس ٹریڈنگ کی. یہ صورتیں جو مروجہ انٹرنیٹ پہ صورتیں موجود ہیں وہ صورتیں جائز نہیں ہیں، وہ ناجائز ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، کیا سنت نماز پڑھتے ہوئے ہم تلاوت کر سکتے ہیں اونچی آواز میں؟ شاہد صاحب مسقط سے. نہیں، سنت نماز پڑھتے ہوئے بس اتنی ہی آواز زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے کانوں کو سنائی دے، بس اس سے زیادہ بلند آواز نہیں، بلند آواز سے نہیں پڑھی جا سکتی. اور پھر اس میں تو بنیادی بات تو یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کر کے دکھا دیا وہ قیامت تک کے لیے حجت ہے بالکل ہمارے لیے. تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ نماز جو سنتیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ اکبر، صلو کما رأیتمونی اصلی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، اگلا سوال، اس کے بعد ہم چلیں گے ویڈیو کوئسچنز کی طرف.
اور یہ میں سمجھتا ہوں بہترین سوال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. راشد فاروق صاحب کا سوال ہے لاہور سے. ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی لکھ دی گئی، کیا دین بھی اتنا ہی ملتا ہے جتنا لکھ دیا گیا؟ دیکھیں حنیف صاحب، دنیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کا مدار تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزاق اللہ کی ذات ہے، جو لکھ دیا گیا ہے وہ مل کے رہے گا. کوئی کمی نہیں کر سکتا، کوئی زیادتی نہیں کر سکتا. وہ تو جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ ٹوٹیاں بڑھا دینے سے مقدار نہیں بڑھ جاتی ہے. تو اگر آپ کوئی کر لیں گے زیادہ محنت تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ روزی ہے، وہ تو جو اللہ نے لکھ دی ہے. ہاں اللہ نے محنت کا مکلف بنایا ہے، کوشش کا مکلف بنایا ہے، لیکن دین کو اللہ نے خالصتاً اسی کے ساتھ جوڑا ہے، محنت، کوشش، مجاہدے کے ساتھ. اس کے بغیر دین نہیں آتا. دین کے لیے اپنی چاہت کا ہونا، کوشش کا ہونا، طلب کا ہونا اور مجاہدے کا ہونا. یعنی اس میں تو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. مجاہدہ امر شرعی ہے جو باقاعدہ اس کے اندر کرنا پڑتا ہے. دین اس کے بغیر نہیں آتا. دین کے لیے تو کوشش کرنی پڑتی ہے. کوئی آپ کے اندر جو ہے نا چاہت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے اسباب میسر فرماتے ہیں. اللہ تبارک و کی جگہ اگر لفظ رکھیں تڑپ ہوگی، آدمی کی خواہش ہوگی، تڑپ ہوگی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتے ہیں. اور کوشش ہوگی ساتھ. صرف تڑپ بغیر کوشش کے بھی مسئلہ حل نہیں کرے گی. آپ کو کوشش کرنا ہوگا. مجاہدہ. ہاں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کوشش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ضروری قرار دیا ہے. مجاہدہ جو ہے نا وہ ضروری ہے کہ آدمی اب، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب دین پر آپ نے چلنا ہوگا تو یہ ابتداءً نفس کے خواہشات کے خلاف ہوگا. آپ کو کچھ چیزیں چھوڑنی ہوں گی، کچھ چیزیں ترک کرنی ہوں گی، خواہشات کو قربان کرنا ہوگا. ایک قدم نفس پہ رکھنا ہوگا، دوسرا قدم جنت میں ہوگا. سبحان اللہ. تو آپ اصل میں جب تک یہ نہیں کریں گے، جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. کوشش کرنی ہے، اس کے بغیر دین نہیں آتا. دین اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، اللہ جل شانہ غیور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہاں تڑپ والے کو اللہ جل شانہ ضرور دیتے ہیں، کوشش کرنے والے کو اللہ جل شانہ ضرور نوازتے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے یہ، جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا ہم اس کے لیے راستے کھول دیں گے. جو محنت کرے گا، جو تڑپ کے ساتھ لگے گا، جو کوشش کر رہا ہوگا، جو اللہ سے مانگ رہا ہوگا، اللہ جل شانہ اس پہ ضرور کھولیں. تو اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے اور آدمی کو ہر وقت اس کوشش میں لگے رہنا چاہیے مرتے دم تک کہ میرا اللہ سے تعلق باقی بھی رہے، بڑھتا بھی رہے. سبحان اللہ. ہاں باقی بھی رہے، بڑھتا بھی. اسی لیے مجاہدہ ہے. مجاہدہ کیوں مرتے دم تک ہے؟ اسی لیے کہ صرف تعلق، اٹیچمنٹ کافی ہو جانا کافی نہیں ہے کہ آپ کا تعلق نہیں، اس کا بڑھانا ضروری ہے. کیونکہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے اور تعلق کے جو پردے ہیں وہ آپ پہ پھر کھلتے چلے جاتے ہیں اور وہ لامتناہی ہیں. اسی لیے تو آپ ایمان پر ہوتے ہوئے ہر نماز میں یہ آپ طلب کر رہے ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ورنہ سوال پیدا ہوتا ہے مسلمان تو ہیں، پھر کیا مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ اس تعلق کی بنیاد پہ عطا فرماتے ہیں جو آپ کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے. اور ہدایت مسلسل طلب کرنے والی مسلسل طلب کرنے والی چیز ہے. یہ وہ نور ہے جس سے پھر اللہ جل شانہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اللہ کائنات کے نظام کو کیسے چلا رہے ہیں. پھر آپ کو اعمال سے اسی طرح ہوتا ہوا نظر آتا ہے جس طرح دنیا میں اسباب سے ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ نے نور کا لفظ استعمال کیا. اللہ اکبر. اللہ نور السماوات والارض. تو یہ نور جب ہم حاصل کرتے ہیں تو ہم اللہ کو اللہ سے مانگ لیتے ہیں. اور پھر جب یہ آتا ہے قلب کے اندر تو پھر آپ پہ انکشافات ہوتا ہے نا، پھر تعلق، پھر آپ کو رشتے، پھر وہ اس کی لذت محسوس کرتے ہیں آپ. ہم تو ہمارا تعلق نیک صاحب، تعلق وہ چیز ہوتی ہے کہ جب میں اللہ کا لفظ سنوں، اللہ کی بڑائی سنوں تو میرے اندر جرجری ہو، خوشی ہو، راحت محسوس ہو. ایک ایسی بات ہے کہ میرے پردادا کا تذکرہ ہو، میرے دادا کا تذکرہ ہو تو میں جو ہوں وہ فخر سے محسوس کروں کہ بھائی. اور جب اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہو، اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہو رہا ہو
تو میرے اندر کوئی فخر ہی نہ آئے، وہ تعلق ہی پیدا نہ ہو، وہ محبت کے سمندر میں کوئی جولانی نہ آئے، نہ محبت ہو اندر، اور دعویٰ کروں کہ میرا تعلق ہے اللہ سے. کیا تعلق کی علامات ہیں، کیا تعلق کی بنیادیں ہیں؟ کوئی علامات ہوں گی نا تعلق کی. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میرا اللہ سے تعلق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑائی، اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اور میرا جو ہے وہ دل نہ لگے اس کے اندر، کوئی میرے اندر تبدیلی نہ آئے، کوئی تغیر ہی نہ آئے، کوئی فقر ہی نہ آئے، کوئی محبت ہی نہ آئے، اور دعویٰ کروں کہ اللہ سے تعلق ہے. ایسا تو نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ رکھا ہی اس قلب کے ساتھ ہے اور کوشش کے ساتھ ہے، محنت کے. یہ تڑپ جب تک نہیں آتی ہے، جب تک مسئلہ نہیں ہوتا ہے. اور اسی لیے آپ اس اپنا تعلق کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑیں، اللہ والوں کے ساتھ جوڑیں. اور مجاہدہ اللہ والوں کے آدمی، کونوا مع الصادقین، قیامت تک کے لیے حکم دیا ہے کہ اللہ تبارک و تلاش کرو، اپنے اس کی فکر کرو کہ سچوں کے ساتھ رہو. اور مجاہدہ مرتے دم تک نہیں چھوڑنا ہے. آپ کا اللہ سے تعلق کی بقا اور اس کی بڑھوتری کی شرط ایک ہی ہے، مجاہدہ مجاہدہ مجاہدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو آپ بات فرما رہے تھے اللہ سے تعلق، اس تعلق پہ مجھے فخر ہونا چاہیے. طریقہ کار اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ اکبر. اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. اور کیا اچھی بات آپ نے فرمائی مفتی صاحب، جزاک اللہ کہ میرے والد کا ذکر ہو رہا ہے تو مجھے بڑا فخر ہو رہا ہے، میرے دادا کا ذکر ہو رہا ہے مجھے فخر ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یا کسی بھی چیز پہ فخر ہوتا ہے. میرا ایک دوست ہے، مجھے اس پہ فخر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے تعلق پہ مجھے فخر کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کی بڑائی بیان ہو تو کیوں نہیں محبت دل میں بڑھتی ہے؟ کیوں محبت نہیں پیدا ہوتی ہے؟ کیوں حکم ماننا مشکل ہوتا ہے؟ کیوں حکم ماننا آسان نہیں ہوتا؟ کیوں محبوب کی رضا میں قربانی مشکل لگ رہی ہوتی ہے؟ یہ سب چیزیں ہیں جو اس کو ہمیں جو ہے نا وہ بار بار اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. تو اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، استغفار بھی کرنی چاہیے، اور شکر بھی کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہیں. اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، اس پہ شکر کریں. جیسے عبدیت کی زندگی گزارنی چاہیے تھی نہیں گزار رہے ہیں، اس پہ استغفار کریں. اس کو حاصل کرنے کے لیے جو مجاہدہ ہے تو اس مجاہدے کی ہم کوشش کریں. اور کیا چیز ہے دیکھیں، پورے اس مجاہدے کا ایک ہی خلاصہ میں آپ کو بیان کر دوں نا. وہ خلاصہ کیا ہے کہ نیکی کرنے کا جب دل میں ارادہ آئے اور اندر سے نفس تھوڑا سا پھسلائے کہ نہیں ابھی نہیں اس کو کر گزرو. گناہ کرنے کا داعیہ پیدا ہو کہ یہ دیکھ لوں، یہ بول لوں، یہ سن لوں، اور نفس چاہ رہا ہو تو ہمت کر کے، صبر کر کے، برداشت کر کے گناہ کو چھوڑ دے. بس اسی کا نام مجاہدہ ہے. جی بالکل. اور خیال کو کچل دے، بس یہ مجاہدہ، شیطان کو شکست دے. ہاں میں آپ سے اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ترک مباحات، گھر کو چھوڑ دینا، باہر نکل جانا مجاہدہ اس کا نام ہے. نہیں، مجاہدہ اس کا نام نہیں ہے. لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے، لوگوں میں رہتے ہوئے اللہ سے تعلق کو باقی رکھنا. سبحان اللہ. تو یہی تو تعلقات کو نبھانے کا نام ہی تو دین ہے. اسی کا نام تو اخلاق ہے. اللہ سے تعلق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، لوگوں سے تعلق. ان سب تعلقات کے نبھانے میں نفس اور شیطان آڑے آتے ہیں. ان کو دور کرنے کے لیے مجاہدہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوسچنز آپ کی خدمت میں. پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. پروردگار بہروں بر. السلام علیکم مولانا صاحب، آپ سے سوال ہے کہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ سنت میں کیا فرق ہے، اور کیا ان کے ادا نہ کرنے سے گناہ ہوتا ہے؟ بہروں بر. ارشاد. دیکھیں، سنت موقدہ اسے کہا جاتا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل ادا کی. وہ نوافل جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل ادا کی، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھے اور کبھی چھوڑے، اسے سنت غیر موقدہ کہا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں
جیسے فجر کی نماز کی 2 سنتیں سنت مؤکدہ ہیں، ظہر کی نماز میں 4 سنتیں اور فرض کے بعد کی 2 سنتیں سنت مؤکدہ ہیں. اسی عصر کی نماز کی 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں جو فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں. اور پھر اسی طریقے سے مغرب کے اندر 2 سنتیں مؤکدہ ہیں. عشاء کے اندر جو ہیں وہ 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں اور 2 سنتیں مؤکدہ ہیں. اگر سنت مؤکدہ کو ترک کی عادت ڈال دے تو یہ پھر گناہ کی بات ہے. سنت غیر مؤکدہ چھٹ جائے تو گناہ نہیں ہوتا ہے. سنت مؤکدہ کو پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مستقل پڑھا ہے. علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر آدمی خدا نہ خواستہ عادی ہو جائے سنتیں چھوڑنے کا تو شیطان اس کو فرض چھوڑنے پہ اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے کہ اس کو فرض چھڑوا سکے. تو آدمی پھر ایک غلط راستے کی طرف چل پڑتا ہے. اسی لیے اور جو سنتوں کا اہتمام کرتا ہے تو پھر اس کو نوافل پڑھنا آسان ہو جاتے ہیں، نوافل پہ آنا آسان ہو جاتا ہے. تو ہم خاص طور پہ اس کا اہتمام کریں، جو سنت مؤکدہ ہے اس کو پڑھنے کا بھی اہتمام کریں اور کوشش سنت غیر مؤکدہ کو بھی پڑھنی چاہیے کیونکہ غیر مؤکدہ بھی پڑھنی چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرض کی ادائیگی وہ تو ہوگی ہی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار یہ سنت ہے، یہ مؤکدہ ہیں، یہ غیر مؤکدہ ہیں، لیکن اپنا ایک تعلق اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اور پھر آخرت میں فرمایا جو فردوں میں کمی بیشی رہ جائے گی کیفیات خشوع کے اعتبار سے وہ آپ کی کمی بیشی سنت اور نوافل سے پوری کی جائے گی. سبحان اللہ تو سبحان اپنے اللہ پاس کھاتے میں سنت اور نوافل کا ذخیرہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کمی بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. پروردگار بحروں بر. السلام علیکم. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے، میرے پاس پیسے موجود ہیں، میرے دادا مجھے اپنے پیسوں سے حج کروانا چاہتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ پروردگار بحروں بر. جو میری سمجھ میں بات آئی ہے وہ یہ کہ یہ مالدار آدمی ہیں لیکن ان کے دادا اپنے پیسوں سے انہیں بھجوانا چاہ رہے ہیں، تو کیا یہ دادا کے پیسوں سے حج کرنے جا سکتے ہیں؟ اگر یہ دادا بھجوانا چاہ رہے ہیں تو جا سکتے ہیں، دادا ان کو ہدیہ کر دیں تو جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. شاید دادا ضعیف ہوں گے، وہ نہیں جا پا رہے ہوں گے. اگر مطلب یہ کہ اگر وہ مسئلہ حج بدل کا ہے تو پھر تو یہ دیکھا جائے گا انہوں نے اگر حج کر لیا ہے تو پھر ان کو حج بدل میں جانا چاہیے. حج بدل میں تو اس کو جانا چاہیے جو خود حج کر چکا ہو. ٹھیک. لیکن اگر والد دادا حج کر چکے ہیں اور ویسے ہی ان کو حج کروانا چاہ رہے ہیں اپنے پوتے کو، ٹھیک، تو وہ ہدیہ کر سکتے ہیں، حج کروا دیں. کوئی قباحت نہیں ہے. اور خواہ یہ مالدار ہوں، خواہ یہ مالدار ہوں، اور ان کا فرض حج بھی ادا ہو جائے گا اس سے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آج کے پروگرام کا اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. پروردگار بحروں بر. السلام علیکم. میرا نام افروز ہے اور میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ نکاح کے اوپر نکاح پر کیا شرعی حکم ہے، کہ نکاح کے اوپر نکاح کے بارے میں بتائیں کہ اس پہ شریعت کا کیا حکم ہے ہم پر اور ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. اس پہ آپ کی رائے درکار ہے. بہت شکریہ. بحروں بر. یہ بہت اہم سوال ہے، یہ بہت اہم سوال ہے. یہ کہ نکاح کے اوپر نکاح سے کیا مطلب ہے؟ کوئی نکاح تھا، کسی خاتون کسی منکوحہ ہیں لیکن باوجود اب وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، ان خاتون نے اس نکاح کے اوپر ایک اور نکاح کر لیا، وہاں اس نکاح کا تعلق جو تھا وہ ٹوٹا نہیں تھا. تو نکاح کے اوپر کیا ایک اور نکاح کوئی خاتون کر سکتی ہیں؟ نہیں، جائز نہیں، کسی بھی صورت میں جائز، بلکہ حرام ہے. ظاہر سی بات ہے، وہ تو حرام ہوگا. مطلب ایک رشتے زوجیت سے آپ نکلی نہیں تو دوسرے رشتے زوجیت میں کیسے داخل ہو جائیں گی؟ بالکل جائز نہیں ہے، یہ تو ناجائز ہے. میں تو مطلب مجھے تو سوال ہی سمجھ میں نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب آپ نے بتایا کہ اگر یہ صورت ہے تو بالکل حرام ہے، ناجائز ہے یہ صورت. ہاں، تو نکاح کے اوپر نکاح کی میرے خیال یہی صورت ہو سکتی ہے. بالکل ناجائز ہے. خاتون نے ایک نکاح کی موجودگی میں یا ایک شوہر کی موجودگی میں ایک اور نکاح کر لیا تو یہ ایک نہیں، اس اگر رشتہ زوجیت باقی ہے تو یہ تو حرام ہے، بالکل جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. کچھ کیسز وغیرہ ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں تو اس طرح کے معاملات، لیکن اس کو دین حرام قرار دیتا ہے. بالکل حرام.
क्लियर है ये बात, है ना। अगला सवाल मुफ्ती साहब के लिए। परवरदिगारे बहरोबर। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा नाम जमशेद है। मेरा सवाल ये है कि एक शख्स नमाज तो पढ़ता है लेकिन अरकान नमाज सही अदा नहीं करता, तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? परवरदिगारे बहरोबर। सरकार देखिए, इसके दो पहलू हैं। अगर तो वो वाक़तन ऐसे फ़राइज़ की अदायगी ही नहीं कर पाता तो फिर तो उसकी नमाज में कमी रह जाएगी। लेकिन ये कि फिर भी मैं यही कहूँगा कि भाई उसको नमाज तो पढ़ते रहना चाहिए, लेकिन अपनी नमाज़ों को सीखना चाहिए कि हमें ख़ास तौर पे नमाज को सीखनी चाहिए। अरकान बाज़ दफ़ा ये होता है कि अरकान में तसाहुल ये होता है कि जो मिसाल के तौर पे रुकू सही नहीं किया, सजदा सही नहीं किया, बैठे नहीं, जलसा जो है वो कौमे में सही नहीं खड़े हुए, जलसे में सही नहीं बैठे थोड़ी देर में, तो इससे जो है वो नमाज के अजर में कमी आ जाती है। लेकिन नमाज अदा हो जाती है, नमाज की अदायगी हो जाएगी फिर भी, लेकिन नमाज को सीखना चाहिए। ठीक है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ सहाबा की नमाजें रिपीट करवाई जी, दोहराओ नमाज को, दोहराओ नमाज को। वो आया और इर्ज फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, वो जब देहाती आए और ने आगे नमाज पढ़ी, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इर्ज फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, और 3 मरतबा फरमाया। और जो मुहद्दिसीन ने लिखा है, फिर आखिर में उन्होंने खुद कहा कि मुझे बता दीजिए मैं कैसे नमाज पढ़ूं, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को फरमाया कि जाए नमाज इनको सिखाएं। और उनमें क्या कमी थी? उसके अंदर कमी ही ये थी कि 2 सजदों के दरमियान इत्मीनान से बैठते नहीं थे और रुकू से खड़े सीधा खड़े नहीं होते थे। जो तादीले अरकान थी वो पूरी नहीं कर रहे थे। इसलिए उलमा के यहाँ तादीले अरकान फ़र्ज है और इसीलिए उसकी दुआएं हैं, कौमे की दुआ है, जलसे की दुआ है। नमाज में खुशू के लिए ज़रूरी है हम सबको कि नमाज की दुआएं सीखें। हम तस्बीहात तो सीख लेते हैं, दुआएं नहीं सीखते। सुबहान रब्बिल आला ये तो तस्बीह है सजदे की दुआएं भी सीखें, कौमा है, कौमे की दुआ भी सीखें, रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीही, जलसे की दुआएं भी सीखें। तो इसी तरीके से अब नहीं तो कम से कम अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली पढ़ लें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली पढ़ लें। तो इसी तरीके से इससे नमाज में खुशू पैदा होता है, इससे नमाज में ध्यान पैदा होता है। तो इसका एहतमाम करें हम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब आपका बड़ा शुक्रगुजार, आप तशरीफ़ लाए। ख़वातीन हज़रात, वक्त हमारा मुकम्मल हुआ। आज के प्रोग्राम का जुमा और हफ्ता 2 दिन सवाल और जवाब के लिए होते हैं, आप और हम जानते हैं। इन 2 दिनों में हम अपने मुल्क के एक मुमताज़ मुफ्ती साहब को ज़हमत देते हैं, वो तशरीफ़ लाते हैं और आपके सवालात मुफ्ती साहब की खिदमत में हम पेश करते हैं ताकि हमारी रहनुमाई हो सके कुरान और सुन्नत की रोशनी में। पीर, मंगल, बुध और जुमेरात इन 4 दिनों में हम क्या करते हैं कि कुरान करीम की मुख्तलिफ आयात पर बात करवाते हैं अपने मोहतरम उलमा से और कुरान करीम की इन आयात को समझते हैं, सीखते हैं। हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा कुरान करीम की आयात के मफ़ाहीम बिल्कुल वाज़ेह कर देते हैं और जोड़ते हैं हालात हाज़िरा से कि आज कुरान करीम ज़हन इंसानी की इमामत किस तरह करता है और क़यामत तक करता रहेगा। एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया मुफ्ती नजीब साहब। ख़वातीन हज़रात, पयाम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कौल पर, और वो कौल होता है साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं कि जो शख्स अपने दायरे हुकूमत में जुल्म को जायज़ समझता है वो बुरी तरह हलाक हो जाता है। जो शख्स अपने दायरे हुकूमत में जुल्म को जायज़ समझता है वो बुरी तरह हलाक हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। परवरदिगार